بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے درود پاک۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو درود پاک کی آپ نے سنا ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم صادر فرمایا ہے کہ میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، میں اور میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ تو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جمعے کے دن، خاص کر جمعے کی نماز کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی حدیث شریف میں بھی آیا کہ میں اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو دیکھیں، جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی بڑی شان ہے۔ آپ اور میں ہر روز درود پاک پڑھا کریں، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں ہر وقت درود شریف کا اپنی زبان پہ ورد جاری اور ساری رکھنا چاہیے، لیکن خاص کر اہتمام کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے رات کی تاریکی میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن خاص کر جمعے کے دن ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے واصف علی واصف صاحب جو ایک نہایت عظیم ہستی ہیں، ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے؟ تو آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات درود کس پہ بھیج رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ درود یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج رہے ہیں۔ تو میری ویڈیو کا جو مرکز ہوتا ہے وہ معاشرے میں پائی جانے والی پریشانیوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری جتنی پریشانی ہیں، جتنی بھی مختلف قسم کے عوامل ہیں، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ذکر اللہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ذکر اللہ سے جیسے جیسے دور ہوتے گئے ہم مادیت میں پھنس گئے۔ تو ہم جب زندگی میں، جیسے کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ دلوں کا چین صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے بارے میں خاص حکم بھی دیے ہے کہ میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ جب ہم درود پڑھیں گے تو ہمارے اوپر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، لہٰذا ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور ایک اہتمام کے ساتھ، اور خاص کر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کریں، میں اور آپ۔ اور آج کا میرا جو موضوع تھا وہ درود پاک کے اوپر تھا۔ جس شخص نے زندگی میں درود پاک پڑھنا اپنے اوپر لازم سمجھ لیا وہ فلاح پا گئے، یقیناً۔ تو میرا آج کا جو موضوع تھا وہ حقیقی معلومات میں درود پاک کے اوپر تھا۔ تو میں اور آپ آج کے دن سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہی وہ بڑی چیز ہے کہ جس سے ہم فلاح پا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہمارے لیے فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ حافظ۔ اور میں لاسٹ میں یہ بات کرتا جاؤں کہ میرا حقیقی معلومات چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔